اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 17 سے 22 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے تخلیق کیا، فوقکم تمہارے اوپر، سبع طرائق 7 راستے، 7 آسمان۔ عام طور پر سبع طرائق سے 7 آسمان مراد لیے جاتے ہیں۔ طرائق کے معنی راستوں کے بھی ہیں اور طبقوں کے بھی۔ دوسرے معنی کے مطابق اس سے طے بطے 7 آسمان مراد ہیں۔ واللہ عالم۔ وما کننا عن الخلق غافلین، وما کننا اور نہیں ہیں ہم عن الخلق اپنی خلق سے، اپنی مخلوق سے، غافلین غافل۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری مخلوق، ساری یونیورس کو تخلیق فرمایا ہے، آسمان کو، زمین کو، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کو ہم نے تخلیق کیا ہے۔ اور تخلیق کرنے کے بعد ہم اس سے غافل نہیں ہو گئے، ہم ان سب مخلوقات کی ضروریات کو بھی پورا کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور ان کے سارے معاملات کو مونیٹر کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، مَاءً پانی، بِقَدْرٍ اندازے کے مطابق۔ یہاں واٹر سائیکل کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ زمین پر پانی اس مقدار میں رکھا گیا ہے جس مقدار میں واقعتاً یہاں اس کی ضرورت ہے۔ اگر اس مقدار سے پانی زیادہ ہو جائے تو بھی روح زمین کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر اس سے کم ہو جائے تو بھی یہاں زندگی کا وجود ممکن نہیں رہتا۔ پانی کہاں کہاں ہے؟ پانی، پہلا ذخیرہ پانی کا سمندر ہے، پھر زیر زمین پانی ہے، پھر پہاڑوں کی چوٹیاں برف کی شکل میں وہاں پانی ہے، اور پھر بڑا ذخیرہ پانی کا ہوا میں ہے، بخارات کی شکل میں۔ سمندر سے بخارات کی شکل میں پانی اڑتا ہے، فضا میں جاتا ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ جس علاقے میں جتنا چاہتے ہیں بارش کی شکل میں نازل فرما دیتے ہیں۔ اور یہ پانی اللہ تعالیٰ نے جتنی یہاں اس زمین کی ضرورت تھی اتنا ہی تخلیق فرما کر اس سرکل کو جاری کیا ہوا ہے۔ ایک سرکل ہے، پانی بارش کے ذریعے نیچے آتا ہے، کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور کچھ پانی سمندر میں چلا جاتا ہے۔ جو سمندر میں جاتا ہے وہاں سے بخارات بن کر واپس فضا میں جاتے ہیں، اور پھر فضا میں بادلوں کی شکل میں پھر دوبارہ بارش ہو کر وہ زمین پر آ جاتا ہے۔ اور کچھ پانی برف کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر محفوظ ہے، جو سردیوں میں دریاؤں کے ذریعے زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آسمان سے اندازے کے مطابق پانی نازل کیا، فَأَسْكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ، تو اسے ہم نے زمین میں ٹھہرایا، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ یعنی ایک تو ہم نے اندازے کے مطابق اس کو نازل کیا، پھر اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا، اور اگر اللہ چاہے تو روئے ارضی سے پانی کا وجود ختم کر دے، یوں دنیا میں زندگی کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، وَأَنشَأْنَا لَكُمْ اور ہم نے پیدا کی تمہارے لیے، بِهِ اس پانی کے ذریعے، جنات باغات، من نخیل وعناب کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ یعنی اس پانی کے ذریعے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں۔ یعنی خالی کھجور اور انگور ہی نہیں، اور بھی بہت سارے فواکہ ہیں، پھل ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، ان میں سے اکثر پھل تمہارے لیے غذا کا کام دیتے ہیں۔
वशजरतुन, और एक अगली मज़ीद एक नेमत का ज़िक्र किया जा रहा है। वशजरतुन, और वो दरख्त भी हमने पैदा किया, तखरुजु मिन तूर सीना, जो सीना पहाड़ से निकलता है। अब ये कौन सा दरख्त है? इससे जैतून का दरख्त मराद है, जो आम तौर पर जजीरा नमाए सीना की पहाड़ी इलाकों में बकसरत पाया जाता है। तुम्बतु बिद्दहनी, वो तेल भी लेकर उगता है, यानी तेल उसके अंदर तेल होता है। व सिबगन लिल आकिलीन, व सिबगन कहते हैं सालन को, लिल आकिलीन खाने वालों के लिए। यानी ये जो जैतून का दरख्त है, इसके बीजों में तेल होता है, और वो तेल जो है खाने वालों के लिए एक सालन का काम देता है। यानी लोग इस तेल के साथ खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं। व इन्ना लकुम फिल अनाम लाइबरतुन, व इन्ना लकुम, और बेशक तुम्हारे लिए फिल अनाम, मवेशी जानवरों में, लाइबरतुन, इबरत का समान है। अगर तुम समझना चाहो तो इनमें तुम्हारी हदायत के लिए बहुत वाज़िया निशानियां हैं। नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिहा, नुस्कीकुम, हम पिलाते हैं तुमको, मिम्मा, उसमें से, जो फी बतूनिहा, जो उनके पेटों में है। सूरह नहल में इसी मजमून को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, व इन्ना लकुम फिल अनामि लाइबरतुन, और बेशक तुम्हारे लिए मवेशी जानवरों में इबरत है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही, हम पिलाते हैं तुमको वो जो उनके पेटों में है, मिन बैन फर्स व दम, जो गोबर और खून के दरमियान से निकलता है। लबनन खालिसन, खालस दूध, साइगल शारिबीन, पीने वालों के लिए नहायत खुशगवार है। अगर हम गाय या भैंस का पेट चाक करके देखें तो इसके अंदर से हमें गोबर और खून ही नज़र आता है। ये अल्लाह की कुदरत है कि इन्हीं इलाशों के अंदर से साफ शफाफ शीरी दूध पैदा होता है, जो इंसानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। वलकुम फ़ीहा मुनाफ़िउन कसीरतुन, और तुम्हारे लिए इन मवेशी जानवरों में और भी बहुत सारे मुनाफे हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं। व मिन्हा ताकुलून, और इनमें से बाज़ को तुम खाते भी हो, यानी बाज़ का गोश्त तुम खाते हो, बाज़ पर तुम सवारी करते हो, और बाज़ का तुम दूध पीते हो। और इस तरह हर मवेशी जानवर में तुम्हारे लिए बहुत सारे फ़वाइद हैं। व अलैहा, और इन जानवरों पर, व अलल फुल्की, और कश्तियों पर, तुहमिलून, तुम सवार किए जाते हो। यानी ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है कि ये जानवर और कश्तियाँ उसने तुम्हारी सवारियों के लिए पैदा की हैं। चुनाचे इन सब चीज़ों और नेमतों में तुम्हारे लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।